یہ دعوی خاص ہے، ہمیں دلیل خاص چاہیے۔ دعوی خاص پہ دلیل عام قابل قبول نہیں ہے۔ دعوی خاص کرنا اور دلیل عام دینا یہ برزیوں کا ایک طریقہ واردات ہے، بلکہ تمام گمراہ طبقات کا ایک طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ دعویٰ خاص موقع کا کریں گے اور دلیل عام دیں گے۔ دعویٰ کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے، اور دلیل عام دیں گے انکا میت و انکا میت ہو۔ تو یہ کوئی دعوے اور دلیل میں مطابقت نہیں ہے، وہ وقوع موت کی خبر ہے کہ جس میں سب پر موت آنی ہے۔ اس میں کہاں سے بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مردہ موجود ہیں؟ جب یہ آیت اتری تھی آپ اس وقت بھی زندہ تھے، اور آیت کافی قرآن میں موجود ہے اور اللہ کے نبی زندہ ہے۔ اس سے کہا وقوع موت کا انکار بھی نہیں ہے اور مستقل حیات کا بھی انکار نہیں ہے۔ تو میرا اصل کہنے کا مطلب یہ ہے، جب بھی مرزائی اپنے دعویٰ پر دلیل لاتے ہیں، دعویٰ ان کا خاص ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا، اور دلیل دیں گے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، پہلے بھی رسول گزر چکے، تو پہلے گزر چکے یہ عام بات ہے، اور تمہارا دعویٰ خاص سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ عام نسل انسانی سے ہٹ کر ہے۔ اللہ نے ان کو علم الساعۃ قرار دیا، یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اس کو عام نسل انسانی کے ضابطے پہ رکھ کر نہیں پڑھا جائے گا کہ آپ کی وہ سارے رسول گزر چکے، تو سارے رسول تو باپ کے ساتھ پیدا ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہو گئے۔ تو اگر یہ سارے رسولوں پر تم نے یہ بات کرنی ہے تو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال آدم کے ساتھ ملتی ہے۔ آدم اپنے ابتدائی دور میں آسمانوں کے فرشتوں کے ساتھ رہے، تو عیسیٰ کی مثال وہی ہے اپنے انتہائی دور میں آسمان کے فرشتوں کے ساتھ رہے۔ تو عیسیٰ کی مثال آدم کی زندگی سے ڈھونڈو، اور عیسیٰ علامات قیامت میں سے ہے۔ عمومی قوانین، عمومی ضابطے، عمومی دستور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور وفات پر ان سے دلیل نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو جب تمہارا دعویٰ خاص ہے تو دلیل کون سی چاہیے؟ دعویٰ یہ ہے کہ رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، ہر جگہ رکوع کرنا ہے، دلیل کیا ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ یہ کہاں سے دلیل باندھی جاتی؟ اب اس کا تو ترجمہ نہیں کرے گا کہ مجھ کو آپ کے نماز معاف ہے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ تو کو حکم ہے جنہوں نے دیکھا ایسے پڑھو نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تو نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا، ہم تو ویسے چھٹی کریں۔ اس حدیث کا تو یہ مطلب ہے نا کہ تو حکم کن کے لیے ہوگا؟ جنہوں نے دیکھا ہے۔ تو دعویٰ جب خاص ہو تو دلیل بھی خاص، اور دعویٰ عام ہو تو دلیل بھی عام۔ مرزائیوں کا خاص دعویٰ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا، تو عام دلیل یہاں پر بیان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یہ عام قانون ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ عام قانون ہے۔ اور خلا یقل، جگہ خالی کرنا، جہاں مختار جب مسجد سے باہر جاتے ہیں کھانے کے لیے مسجد خالی کرتے ہیں، جس کا مطلب بہت ہو جاتا ہے۔ جگہ خالی کرنے کا مطلب بہت بڑا ہوتا ہے۔ خلا، یہ خلا خلا ہے، جگہ کا خالی کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد خلت من قبلہ الرسل، پہلے بھی رسول جگہ خالی کر چکے ہیں، کچھ فوتوں کے خالی کر کے، کچھ آسمان کے جا کے خالی کر کے۔ بات جگہ کے خالی ہونے کی ہو رہی ہے، جانے والوں کے اوپر کیسے خالی کی اس سے تو بات نہیں ہو رہی۔ بات سمجھ میں اب خلق میں مقابلے رسول سے قطعاً یہ دلیل پڑھتے جا سکتی کہ وہ موت آ گئی ہے اور وہ فوت ہو چکے ہیں، کہ خلا مطلق جگہ خالی کرنے کو بولتے ہیں، چاہے وہ موت کے ساتھ جگہ خالی کرے، جانے کے ساتھ جگہ خالی کرے، آگے پیچھے ہو کر جگہ خالی کر دے، تو اس جگہ کو خلق من قبل الرسل، پہلے رسولوں نے جگہ خالی کر دی ہے، جو مطلق اس سے خلا مراد ہے۔ تو دعویٰ عام ہے تو دلیل کون سی چلے گی؟ عام۔ اور اگر دعویٰ خاص ہے تو دلیل خاص۔ اب یہ پہلے نمبر پہ اسے طے کر لیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک مرزائی اپنے دعویٰ خاص پر دلیل خاص نہیں لا سکتے۔ دوسری بات، جب یہ کسی بزرگ کا قول پیش کریں تو اسلاف کے اقوال میں بصراحت صیغہ ماضی، بصراحت صیغہ ماضی، یہ موت کے وقوع کی خبر دیں۔ بصراحت صیغہ ماضی، یہ کام ہو چکا ہے، ہوگا
फलम्मा तवफ़्फ़यतनी, ये मौत की खबर नहीं दी जा रही, ये मैदान हश्र की बातें हैं जब सब पे मौत का वक्त गुजर चुका हो। वो खबरें हमें न सुनाएं जिन खबरों को सुनना हमें भी पता है कि माशरे में सुननी पड़ेगी, वो नहीं। किसी बुजुर्ग का कौल सीगा माजी के साथ जो वक़्क़े मौत की खबर दे रहा हो, ईसा अलैहिस्सलाम की सराहत हो और वक़्क़े मौत की सीगा माजी से खबर दी जा रही हो, ऐसी बात हमारे सामने पेश करें और ऐसी इंशाअल्लाह कभी भी पेश नहीं कर सकते। तीसरी बात, जिस बुजुर्ग की इबादत को पेश करें उसमें तहरीफ और तब्दीली ना हो, पूरी की पूरी इबादत को नकल किया जाए, सियाक़ो सवाब से हटाकर अपने मतलब के दो लफ्ज़ उठाकर हमें न सुनाया जाए। जब सियाक़ो सवाब और उस किताब के अंदर मौजूद दीगर मकामात में किसी बात की सराहत मौजूद हो तो फिर उसके मुहम्मद से इस्तेदलाल न किया जाए, न करने दिया जाए। जिस इबादत को भी आप ये उठाएंगे हमेशा अपने मतलब की खास इबादत उठाएंगे और उसके आगे पीछे ना देखेंगे ना आपको देखते रहेंगे। इसलिए जिस इबादत से इन्होंने इस्तेदलाल करना हो वो इबादत मुकम्मल सियाक़ो सवाब समेत आपको पेश करें, जुज़वी इबादत और एक दो अल्फाज को ना आप कबूल करें ना उन्हें पेश करने दें। चौथी शर्त, जिस किताब का नाम लें वो किताब मुतदाबिल हो, माशरे में मौजूद हो। किसी मफकूद और नादिर किताब का हवाला पेश न करें, तो ऐसा रसाला एक अंग्रेज लिखा था, वो वहाँ पे किसी पहाड़ में गुम हो गया, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है। या जाकर ये कह दो वो एक ऐसी किताब में लिखा है जिसे कोई इमाम लेकर गार में भाग गया, हमें वो हवाले नहीं चाहिए। हमें कम अज़ कम वो चीज़ चाहिए जो जहाँ मार्केट में मौजूद है, जिससे हम इस्तेदलाल कर सकें, जिससे तुम्हारी दलील को चेक कर सकें। जो माशरे से किताब मिट चुकी या जिस किताब का नामो निशान दुनिया में नहीं है, नादिर किताब है, उसका कुछ सिर पैर नहीं है, ऐसा हवाला हम कबूल करने को तैयार है। अकायद जो होते हैं वो नादिर किताबों से साबित नहीं होते, ये अकीदे का मामला है। ये नहीं है कि पंडित गुरु गोपाल सिंह ने लिखा है और उसकी किताब चूंकि दुनिया में नहीं मिलती, लेकिन मैंने कहीं पढ़ी थी, अल्लाह का फैसला, ये कोई हवाला नहीं। आमतौर पे लोग अपनी तारीख का एक तारीख है, तारीख मिलत उसका मुसन्निफ था, क्या नाम उसका, मुफ्ती का नाम उसका नाम है पंडित तारीख मिलत का मुफ्ती इख्तिशाम के इस तरह का नाम लेने से निकल गया। उसके हवालों पे मुझे बड़ी हैरत होती थी, ऐसे हवाले देता था, ऐसी किताब में ढूंढ कर मार्केट से मतलब खत जाता था, तो वो किताब मुफ्ती इंतज़ामुल्लाह शराफी। अब मैं थक गया, किताब जो मुफ्ती है, मनसब इसका मुफ्ती का है और किताब का हवाला ऐसे देता है कि बंदा हैरान रहता है, लेकिन वो किताब मिलती नहीं मार्केट से कहीं। फिर ढूंढते ढूंढते पंडित हमारे ग्राम की किताब एक मेरे हाथ में लग गया, इसका एक मजमूआ पंडित और उसका मास्टर था, उसने अपनी किताब में लिखा, इंडिया का था, उसने अपनी किताब में लिखा कि बाज़ लोग अपने आप को बहुत बड़ा मुहक्किक साबित करने के लिए फर्जी किताबें बनाकर उनके नाम लिखते थे। बात अपने दिमाग में एक फर्जी किताब का नाम करेंगे और कह देंगे मैं जब लखनऊ के अंदर किसी मकबे में मुताला कर रहा था वहाँ मैंने ये किताब देखी। अब माशरे पे दो उसके जानी प्रेशर पड़ते हैं, एक ये बता तस्वीर मुताला है और एक इसके असफार बहुत हुए इलम के लिए। पाकिस्तान में बैठकर लखनऊ के वाले गए और लखनऊ वाला रहेगा मैंने जनाब नगर की लाइब्रेरी में किताब देखी है, ना उधर वाले इधर आए ना इधर वाले को तफ्तीश के लिए गए। तो उसने कहा कि फर्जी हवाले कौन देता था और ये मुफ्ती इल्म के एतबार से नहीं है। कश्मीर में एक मुफ्ती कौम पाई जाती है, ये उसका फर्ज है, इसलिए इसको मुफ्ती कहते हैं। जैसे मिर्जा कादियानी का जो फादर था मुफ्ती सादिक, ये भी कौम का मुफ्ती था, असल मुफ्ती नहीं था, स्कूल मास्टर था ये, तो इसकी कौम मुफ्ती है। जैसे कश्मीर में महबूबा मुफ्ती नाम सुना होगा, ममताज मुफ्ती, जैसे अपने एक नावल लिखा औरत नगरी, तो ये कौम है मुफ्ती, ये मनसब मुफ्ती नहीं है। तो मेरा अर्ज करने का मतलब ये है एक किताब ऐसी का हवाला दिया जाए जो किताब मुतदावल हो और माशरे में मौजूद हो, किसी नादिर और मफकूद मुस्लिम का हवाला काबिल कबूल है। इसलिए कि अकायद जो हैं वो जो है वो सुरमन के रिकार्ड से साबित नहीं होते। अकायद के लिए कम से कम मजबूत दलील चाहिए और उस दलील का मार्केट में मौजूद होना जरूरी होता है। ये चार असूल लिखने के बाद अब आप आगे देखिए, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह पर इसने इल्ज़ाम ऐड किया
کہتا ہے شرح اکمال الاکمال میں امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال مالک مات عیسیٰ، قال مالک مات عیسیٰ. اب سیغہ بھی واضح ہے اور عیسیٰ کی بھی صراحت ہے اور کتاب کا نام ہے شرح اکمال الاکمال اور اس بات کی سند نہیں ہے. اس کی سند ہے اس لیے کہ جب اس کی سند مالک سے کون سے مالک مراد ہے؟ قال مالک مالک بن انس البدری ہے، امام مالک رحمہ اللہ مراد ہے، مالک بن سبیعی ہے. کون سے مالک ہیں؟ کوئی صراحت موجود نہیں اور اس روایت کی سرے سے سند بھی موجود نہیں. جب سرے سے سند بھی موجود نہیں اور اس کے مالک کی صراحت بھی موجود نہیں کہ مالک سے کون مراد ہے اور کہا جا رہا ہے انہوں نے کہا ماتا عیسیٰ، عیسیٰ موت ہو گئے. تو اب اگر اس بات کو لیا جائے تو اسی شرح اکمال الاکمال کے اندر آگے امام کبیر بیان فرماتے ہیں قال مالک بین الناس قیام الاسلام یوم الاقامہ اقامت الصلاۃ فتغشا الغمامۃ فاذا انزل عیسی ابن مریم کہ جب لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے امامت ہو چکی ہوگی، ایک بادل بدلی چھا جائے گی ان کو ڈھانپ لے گی اور اس سے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. اگر امام مالک کا امام شرح اکمال الاکمال کے مصنف قرطبی کا یہ نظریہ ہو جس سے مرزائی استدلال کر رہے ہیں تو پھر اگلی عبارت جو صراحت کر رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے ایک لوگ اقامت ہو چکی ہوگی، لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے اور یہ بادل چھائے گا اور اس بادل سے عیسیٰ علیہ السلام نمودار ہو جائیں گے. تو پھر یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ اس سے پتہ چلا وہ پچھلی عبارت جو بے سند ہے اس سے مرزائی وہی قوم استدلال کر سکتے ہیں جن کی اپنی سند نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ بے سند باتوں سے بے سند لوگ استدلال کرتے ہیں لیکن جو مستند لوگ ہیں وہ بے سند باتیں نہیں کرتے. تو مرزائیوں کا یہ استدلال کرنا کہ کیا ہوا سراسر غلط ہوا. اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان پر بھی مرزائیوں نے افترا کیا کہ یہ حضرات بھی عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل نہیں ہیں. دیکھیں سچ بولنے کے لیے اور دین کی کبھی بات کرنے کے لیے مطالعے اور تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے. جہالت کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کے لیے مطالعے اور تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ابو جہل ساری رات مطالعہ کرتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا ہے. یہ ساری رات خراٹے مار کے سو جاتے تھے اور صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دقت آنی ہوتی، صحابہ منتظر ہوتے، اللہ سے دعائیں کرتے، وحی اترتی. کتنی مشقت کے بعد اترنے والی وحی کا جواب کون لوگ دے رہے ہوتے تھے؟ وہ ساری رات شام کو سوئے ہوتے. اس لیے کہ جہالت کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کے لیے کسی تحقیق اور مطالعے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ کام امت مرزائیہ کا ہے. جھوٹ بولنے کے لیے، غلط بیانی کرنے کے لیے ان کو کسی بھی شرم و حیا کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ طبقے میں ویسے یہ چیز نہیں ہوتی. امام مالک ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ کہ حیات انصاف قائل نہیں ہے. حالانکہ فقہ الاکبر میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نزول عیسیٰ علیہ السلام من السماء حق قائم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا یہ حق ہے، بالکل حق ثابت شدہ حق ہے جو ہونے والا ہے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنی کتاب فقہ الاکبر میں ارشاد فرماتے ہیں. اور فقہ الاکبر کی ایک شرح علامہ ابن ابی الحسن حنفی کے نام پہ جو لکھی ہوئی ہے یہ ذہن میں رکھیے ابن الحسن حنفی نہیں ہے، یہ سلفی ہے. یہ تلمذ حنفیہ ہم سے پڑھا ہوا ہے، نظریاتی طور پہ یہ سلفی ہے، یہ اپنا آدمی نہیں ہے. اس کی شرح پر اعتبار نہ کیا جائے جو فقہ الاکبر کے ساتھ شرح فقہ الاکبر کے نام پہ لکھی ہوئی ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح کو لے کر پڑھا کریں. فقہ الاکبر کی جو شرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور یہ ابن ابی الحسن کے ساتھ جو ہے یہ ہمارے آدمی نہیں ہے. انہوں نے پوری متن کے اندر رکھ کر اس کا رد کیا ہے. اور یہ ہمارا ایک المیہ نہیں ہے، یہ المیہ ایک سے بڑھ کر نہیں ہے. جس کا نامہ دان دان شد کمبا پجا پجانا. اب وہ ہدایت حاشیہ نہ ذرائع بڑے خوش ہوتے ہیں. وہ درایا کی تخریج حافظ الہدایہ ہمارے ہر مسئلے کو علامہ ابن عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ پوری محبت سے فرما دیتے ہیں لم اجد بہذا اللفظ، مجھے ان الفاظ سے حدیث کہیں نہیں ملی. حالانکہ یہ ہدایت کا جو حاشیہ درایا ہے یہ ہدایت کا نام میں لکھا گیا ہے اور نام ہے تخریج احادیث ہدایہ کا. اور جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں وہ سب کے سب وہ ضعیف یا موضوع قسم کی روایات اس کی پورے استدلال میں لائی گئی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. ہمارا اصل حاشیہ جو ہے ہدایت کا وہ نصب الرایا ہے. نصب الرایا علامہ ذیلی حنفی رحمۃ اللہ علیہ.
اصل میں ہوا یہ تھا کہ ہمارے علامہ ترکمانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن کبریٰ بہقی کا حاشیہ لکھا تھا اور جوہر النقی سنن تخریجی احادیث سنن کبریٰ بہقی، تو یہ شافعی تھے اور حاشیہ لکھنے والا حنفی تھا۔ انہوں نے جہاں جہاں متن میں امام شافعی رحمۃ اللہ کی حدیث موجود تھی اس کے جواب میں جو حنفیوں کے مستدلات تھے انہوں نے صاف صاف وہ لکھ دیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شافعی کے پاس حدیث ہے حنفیوں کے پاس حدیث نہیں ہے، یہ اوپر حدیث شافعی کی چل رہی ہے، نیچے حاشیے میں حدیث حنفیوں کی چل رہی ہے۔ تو جوہر النقی اس کا جواب تھا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے کہا میں بھی بدل رہا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری کتاب کے حاشیے میں ہمارے مذہب کے خلاف حدیثیں لکھے ہیں۔ انہوں نے پھر ڈھونڈ کر ہدایہ کا جواب لکھا، الدرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ، یہ جوہر النقی کا جواب ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اگر اللہ آپ کو توفیق دے ہدایہ خریدنے کی تو آپ مذکور رایہ والا حاشیہ خریدیں اور یہ الدرایہ کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ کے لیے مفید ہے، آپ کی صحت کے لیے زیادہ مفید ہے۔ وہاں آپ کو ایک ایک بات کی بیسیوں دلیلیں ملے گی، لیکن جب درایہ پڑھو گے تو ہر مسئلے کا آپ ملتا ہوگا اللہ حاضر کی یاد ہے۔ تو بہرحال اب علامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا موقف فقہ الاکبر میں موجود ہے اور وہ فرماتے ہیں نزول عیسیٰ علیہ السلام من السماء حق قائم، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا یہ طے شدہ حق بات ہے، سچ ہے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مصنف احمد بن حنبل میں 39 کے قریب احادیث کو بیان فرمایا جن میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، امام حق اور عدل بن کر آئیں گے، جب اتنی صراحت موجود ہے تو آپ حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پہ یہ الزام عائد کرنا کہ وہ حیات مسیح کے منکر ہیں یہ سراسر بہتان ہے۔ اگر وہ منکر ہوتے تو امام اعظم فقہ الاکبر کے نقل نہ کرتے اور امام احمد بن حنبل مصنف احمد بن حنبل کی ہر جلد میں کم از کم ایک دو حدیث کو جن کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام کی حیات سے ہے ان کو نقل نہ کرتے۔ اس سے پتہ چلا مرزائیوں کے یہاں صداقت اور شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آگے چلیں، علامہ ابن حزم ظاہری جو ہے ان کی کتابوں پر مرزائیوں نے کہا کہ یہ بھی منکر ہے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ زندہ نہیں ہے۔ علامہ ابن حزم ظاہری رحمہ اللہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل نہیں ہے۔ علامہ ابن حزم ظاہری یہ بالکل یہ حقیقی بات ہے، یہ کوئی چار جو متقابل فکر ہے ان کے متبعین میں سے نہیں تھے اور ان کی اپنا ایک فقہی موقف تھا، اپنا ایک مسلک تھا، لیکن یہ نیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس چیز کو باقی رکھتے ہیں جو چیز لوگوں کے فائدے کی ہوتی ہے، جو چیز لوگوں کے فائدے کی نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے اٹھا دیتے ہیں۔ چاروں فقہ اصول قیامت تک امت مسلمہ کے فائدے کی تھی، اللہ نے ان کو باقی رکھا، ورنہ اس دور میں فقہاء کام نہیں تھے، بیسوں فقہاء تھے، سفیان ثوری، ابن عیینہ اور صاحب مولا ابن حضرت نمبر 2 ظاہری، یہ بڑے بڑے ابن حزم ظاہری بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن ان کی فقہ چل نہیں سکی کیوں؟ اللہ کی مشیت میں کیا تھا کہ معاشرے میں وہی چیز چلے لوگوں پہ جو نفع کی چیز ہے پیام خصوص طرف جو نفع کی چیز ہے وہ زمین پر ٹھہر جاتی ہے اور جو نفع کی نہیں ہے اڑ جاتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں گا تو نفع کی چیز کیسے رہتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بچہ 2-2.5 سال تک اگر دودھ پی لے تو غربت رفاع ثابت ہو جاتی ہے، ترنت حمل ہوگا فسال سلاسل اشارہ، اس میں سلاسل اشارہ کو تمیز بنائیں تو حمل اس کے گود میں اٹھانے اور فسال ہو اسے دودھ پلانے کی مدت 30 ماہ ہے تو 2.5 سال بنتے ہیں۔ اگر 2.5 سال کا بچہ اگر دودھ پی لے اسی کو دودھ پلا لے جس میں کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ اگر کوئی بچہ بھوک سے گر رہا ہے اس کی ماں پاس موجود نہیں ہے، کسی بھی عورت نے دودھ پلا دیا تو کوئی اس کو بری نظر سے دیکھتا بچوں نے یہ پیار کیا، یہ فقہ فتنے کا باعث نہیں تھا، یہ مسئلہ شر کا باعث نہیں تھا، اللہ نے اسے باقی رکھا۔ اور ناظر ابن حزم ظاہری رحمہ اللہ کی فقہ میں کیا ہے یجوز الفاظ کبھی بلو کا نظاہر یا کا تجویز نظر، اگر کوئی داڑھی والا آدمی بھی کسی عورت کو دیکھنے کو جائز کرنے کے لیے کہ میرے اس کا دیکھنا جائز ہو جائے، یہ میری رضائی ماں بن جائے، تو کسی داڑھی والا آدمی بھی کسی عورت کا دودھ پی لے تو عورت کے رضا ثابت ہو جائے گی اور اس کا دودھ پینا جائز۔ اب اگر یہ فقہ باقی رہ جاتی، اب آپ بتاؤ جو قرآن و حدیث اور فقہاء کی تبرہ کرتے ہیں وہ کہیں بازار گلی سے گزر رہے ہوتے اپنے اہل خانہ کے ساتھ اور دودھ پینے والے آیا کے سامنے،
تو کیا حشر ہوتا ہے؟ روز قتل عام ہوتے ہیں نا، روز لڑائیاں ہوتی. وہ کہتا ہے فقہ میں لکھا ہے یجوز رضا القبیل، مجھے دودھ پینے دے، کیا ہے کیا ہے تو ایک کتنا کھڑا ہو جاتا. تو اللہ نے اس فقہ کو کتابوں میں دفن کر دیا، کتابوں کو بند کر کے رکھ دیا کہ ٹھیک ہے ان کا اجتہاد ہے اور اگر وہ مجتہد ہے تو اجر بھی مل جائے گا، لیکن یہ اجر ایسا ہے کہ امت کو فتنے میں مبتلا کر دے گا، اس لیے ان کتابوں میں بند کر کے مال کو رکھوا دیا. اب کسی کو پتہ نہیں. اس طرح اور بھی ہے کہ پیشاب جو بہ کر پانی میں جائے تو پانی ناپاک ہے، اگر اوپر سے دھار مار کر کسی نے پیشاب کیا تو پانی ناپاک نہیں ہے. یہ کون سی فکر ہے؟ اگر یہ چل جاتی معاشرے میں تو کتنا بڑا ہوتا. تو اللہ معاشرے میں اس چیز کو زندہ رکھتے ہیں جس کا قوم کو نقصان نہ ہو، پیدا ہی کر رہا ہو. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جیسے عورتوں کو مسجد میں آنے سے ہمارے یہاں نے منع کیا ہے، اس میں ایک حکمت ہے. اس لیے کہ اگر عورتیں مسجد میں آئیں تو اس میں عورتوں کا آس پاس ہوتا تھا. عورتوں کا آنے کا بھی روزانہ مسجد میں آ رہا ہے، ساتھ اس کی بیوی بیٹی بہن والدہ آ رہی، تو عورتوں میں 5-10 دن ناپاکی ہوتے ہیں. نہیں ہوتے. اگر ایک بندہ ایک ہفتہ پورا اکیلا جاتا اس کی بیوی ساتھ نہ آتی تو ساری مسجد والوں کو کیا پتا چل جاتا؟ لوگوں کا دھیان اس کے گھر کے اندر کے روٹی حصے میں چلا جاتا. اب کتنی بہتر بات ہوتی کہ پہلے تو لڑکے کھڑے ہو کر فیصلے کرتے، آج کل خدا کی بہن نہیں آ رہی، لگتا اس کے ناپاکی کیا جاؤں تو نماز پڑھنے 5 وقت بعد نماز نہیں آ رہی تو پتہ تو چل ہی جاتا نا. ایک ہفتے سے غیر آ رہی مسجد میں، اس کا مطلب ہے کہ اس کے یہ مسائل ہے. امام اعظم ابو حنیفہ تو اللہ تعالیٰ پہ کروڑوں ہفتے راضی فرمائے عورتوں کا راز گھروں میں بند کر دیا کہ وہ پڑھے نماز نہ پڑھے جو اس کا مسئلہ ہے، محلے کے نوجوان تذکرے کیوں کرے؟ یہ کتنی شرم و حیا ہمارے پاس. تو یہ دین شرم و حیا سکھاتا ہے، پاکیزگی سکھاتا ہے. تو اللہ اس دین کو باقی رکھتے ہیں جس میں عوام الناس کی فلاح اور بہبود ہوتی ہے، اور جس میں فتنہ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کتابوں میں بند کروا کے الماری میں رکھوا دیتے ہیں، پھر وہ بطور تبرک رہ جاتی ہیں، پھر وقت کی پانی عوام میں وہ باتیں نہیں چلتی. اب یہاں پہ علامہ ابن حزم ظاہری رحمہ اللہ نے الزام لگایا کہ علامہ ابن حزم ظاہری آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کے منکر ہیں. محلہ ابن حزم جلد 194 میں بھی علامہ ابن حزم ظاہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان قریب نازل ہو گئے. اور پھر آگے کتاب الفصل میں علامہ ابن حزم ظاہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی نبوت کو ثابت کرے الا یہ کہ کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استثناء کر دیا ہو کہ وہ آئے گا جیسے عیسیٰ ابن مریم. عیسیٰ ابن مریم کے آنے کا استثناء چونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، جب رسول اللہ نے استثناء فرما دیا ہے اب ہمیں ان کے علاوہ کسی اور کا اس بات نہیں کر سکتے، جتنا استثناء ہے بس کوئی باقی رہے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ سابقہ نبی کا آنا ہے، وہ نئے نبی نہیں آ رہے. نبوت کا دروازہ نئے نبیوں کے لیے بند ہوا ہے کہ اللہ نئے نبی نہیں بنائیں گے. آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، اب ان کے بعد کسی نئے نبی کو نہیں آنا، یہ حقیقت ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نبی بن کر، امتی بن کر، نبوت کے منصب پہ رہتے ہوئے آئیں گے، لیکن سکہ صرف ہمارے نبی کا چلے گا، قانون ہمارے نبی کا چلے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا قانون اب نہیں چلے گا. بات سمجھ آ گئی؟ حضرت دوستانی رحمہ اللہ یہ فرما رہے اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے ان بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی غیر عیسیٰ ابن مریم، یعنی جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عیسیٰ ابن مریم کے علاوہ کسی اور نبی کو آنا ہے، فرمایا اس کے اندر 2 شخصوں کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ یہ شخص کافر ہے. اس کے کفر میں 2 لوگوں کا بھی اختلاف نہیں ہے. جو آدمی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کا دعویٰ کرے اس کے کفر میں امت میں 2 لوگوں کا بھی اختلاف نہیں ہے، سارے متفق ہیں کہ شخص کافر ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے آنے کا تذکرہ کرے. اس سے ثابت ہوا دوسری جگہ پہ محلہ ابن حزم ہی میں علامہ ابن حزم ظاہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ انہ علیہ السلام قتل و صلب، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کیے گئے یا صلیب کیے گئے، فہو کافر مرتد حلال دمہ، فرمایا وہ کافر ہے، مرتد ہے، اس کا خون حلال ہے. یہ کون فرما رہے علامہ ابن حزم؟ جس کا اتنا صحیح فتویٰ موجود ہو
کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا اور کے فوت ہونے کا سلیب کیے جانے کا اور کرے وہ واجب القتل ہے، اس کا دم خون حلال ہے اور اس کے ساتھ مرتدین والا معاملہ کیا جائے گا، تو کیا ابن ابوطالب کو حیاتی کا منکر ہوگا؟ تو یہ مرزائیوں کا حضرت علامہ ابن ابوطالب رحمہ اللہ پہ ایک بہت الزام ہے۔ اسی طرح دوسرا الزام انہوں نے علامہ عبداللہ محدث دہلوی اور نواب صدیق حسن خان صاحب پر بھی عائد کیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو 120 برس کی عمر لکھی ہوئی ارشاد الانوار نے، اور ایک اور کتاب ہے حجج الکرامہ، اس کے اندر لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 120 سال کی۔ اب کہتے جب ان لوگوں نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال ہے، تو 120 سال عمر لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ 120 سال کے بعد یہ فوت ہو گئے تھے، یہ بھی ان کے ساتھ ساتھ حماقت ہے۔ اصل اختلاف یہ نہیں ہے کہ 120 سال کی عمر میں وہ فوت ہوئے ہیں یا انہیں آسمانوں میں اٹھایا گیا ہے، بات یہ تھی امت مسلمان کے جمہور اکابرین کا نظریہ یہ تھا، کچھ لوگ یہ کہتے تھے 36 سال کی عمر میں آسمانوں پر اٹھائے گئے، کچھ کہتے تھے 39 سال کی عمر میں آسمانوں پر اٹھائے گئے، اور ان دو بزرگوں کا موقف تھا کہ 120 سال کی عمر میں آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ 120 سال کی عمر میں آسمانوں پر جب 120 سال کی عمر میں آسمانوں پر اٹھائے گئے تو بات ان کے رفع الی السماء کے وقت جو عمر تھی اس کے بارے میں ہو رہی ہے، ان کی وفات کا تذکرہ نہیں۔ تو رفع الی السماء کی عمر بیان کرنا یہ اور بات ہے، اور ان کے وقوع موت کے وقت جو ان کا دعویٰ کرنا ہے وہ فوت ہو گئے 120 سال میں، یہ اور بات ہے۔ اور نواب صدیق حسن خان اور ان لوگوں نے قطعاً یہ دعویٰ نہیں کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، بلکہ ان کا موقف یہ ہے کہ 120 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، جیسا کہ ہمارے دیگر محدثین اور فقہاء کا موقف ہے کہ وہ 39 سال یا 36 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھائے گئے۔ اور تیسرا الزام نے عائد کیا علامہ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابن قیم نے لکھا ہے مدارج السالکین میں، لو کان موسیٰ و عیسیٰ حجینی ما وسعہما الا اتباعی، اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے آج اگر تو میری پیروی کرتے۔ اسے کہتے ہیں کہ علامہ ابن قیم کا بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے، یہ حدیث سننا ثابت کی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو حدیث رسول کہنا بھی جائز نہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ثابت شدہ حدیث ہے اس میں اتنا ہے، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو صرف میری اتباع کرتے۔ آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو کیا کرتے؟ میری اتباع کرتے۔ تو بات موسیٰ علیہ السلام کی حیات کی ہے، لیکن ساتھ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ملا دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ بات اتباع کی چل رہی ہے، وقوع موت کی خبر دینے کی چل رہی ہے۔ اصل بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض آپ کا 2 لڑکیوں کا نام لے کر کہا کہ اگر یہ 2 لڑکی بھی میرے دور میں آ جائیں تو یہ میری اتباع کریں گے، میرے ساتھ رہیں گے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام ہے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا وہ لٹریچر پڑھ رہے تھے عیسائیوں کا، اور پڑھ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے دیکھا تو احترام میں کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول لقد وجدت کتابا حسنا من اہل الکتاب، مجھے اہل کتاب کا بہت عمدہ لٹریچر ملا ہے۔ جیسے آج ہمارے ہم لوگوں کا نا وہ خاص ہو جاتی ہے، عقل کو خاص ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے، فلاں کہتا ہے، ان کا لٹریچر بھی پڑھو، ان کا بھی پڑھو، سب کا لٹریچر پڑھو۔ یہ کبھی بھی حماقت نہ کیجیے گا، سب کا لٹریچر پڑھنے کی اور حضرت عمر کو اجازت نہیں ملی جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگ کہا نبی اللہ تعالیٰ